اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کلندر شعور کے صفحہ نمبر 40 سے آج ہم مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے اس میں پڑھا کہ کس طرح انا کی لہریں جو ہیں وہ سب جانداروں میں آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں۔ اس کے ذیل میں پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمام جانداروں میں نظم و نسق، عقل و شعور کس طرح کام کرتا ہے۔ اس کے ذیل میں ہم نے شہد کی مکھیوں کا اور چیونٹیوں کا نظام پڑھا کہ کس طرح وہ ایک مثالی معاشرہ رکھتے ہیں۔ تو اب اسی جملے پہ یہاں بات ختم ہوئی تھی کہ یہ ننھا سا حشرہ انسیکٹ جو ہے اس قدر نظم و ضبط اور تعاون سے کس طرح کام کرتا ہے۔ اس کو نظم و ضبط اور تعاون باہمی سے رہنے کا طریقہ قدرت انسپائر کرتی ہے، اور اس نظم و ضبط کو کسی بھی طرح عقل و شعور کے دائرے سے باہر نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس میں ایک شرارتی جملہ یہ ہے کہ انسیکٹ، یعنی ہمارے ہاں انسیکٹ کہتے ہیں کیڑے مکوڑوں کو، تو یہ جو ہم سیکٹس میں بٹے ہوئے ہیں، تو یہ جو انسیکٹس بنے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ اینی وے، تو قاصد پرندہ یہ آج کا ٹاپک ہے جو ہم پڑھیں گے 40 نمبر پیج پہ۔ اس میں حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے میں بھی ایک پرندے کی دانش مندی کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت سلیمان کے عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمات کے لیے حاضر رہتے تھے اور اپنے مراتب اور سپرد کردہ خدمات پر بلا چوں چراں عمل کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان کی ایک خاص صلاحیت اور صفت کا اشارہ ہے۔ دربار سلیمان علیہ السلام پورے جاہ و حشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غیر حاضر دیکھ کر فرمایا کہ میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر اس کی غیر حاضری بے وجہ ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ہدہد پرندہ جو ہے یہ حاضر ہو گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باز پرس پر اس نے کہا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں جس کی اطلاع آپ کو نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ملکہ رہتی ہے، اور خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے، اور اس کا تخت سلطنت اپنی خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، اور وہ خدائے لا شریک کی پرستش نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تیرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا، تو اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو سبا والوں تک پہنچا دے، اور انتظار کر کے وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے۔ ہدہد جب یہ خط لے کر پہنچا تو ملکہ آفتاب پرستی کے لیے جا رہی تھی۔ ہدہد نے راستے میں یہ خط ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ جب یہ خط گرا تو ملکہ نے اٹھا کر پڑھا اور اپنے درباریوں سے کہا، ابھی میرے پاس ایک مکتوب آیا ہے جس میں درج ہے کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اوپر۔
تم کو ہم سے سرکشی اور سر بلندی کا اظہار نہ کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے اراکین سلطنت، تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کبھی اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اراکین حکومت نے عرض کی، جہاں تک مروب ہونے کا تعلق ہے اس کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ تو آپ جو چاہے فیصلہ کریں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ جس عجیب طریقے سے سلیمان کا پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ کروں اور وہ حضرت سلیمان کے لیے عمدہ اور بیش قیمت تحائف لے جائیں۔ جب ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، یعنی کہ حضرت سلیمان نے فرمایا، تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کو قبول نہیں کیا تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا اور تم اس کی مدافعت اور مقابلے سے عاجز رہو گے۔ قاصد نے واپس جا کر ملکہ سبا کے سامنے صورتحال بیان کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شوکت کا جو منظر دیکھا تھا حرف بہ حرف کہہ سنایا اور بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ جنات اور حیوانات بھی ان کے تابع فرمان اور مسخر ہیں۔ ملکہ نے جب یہ سارے احوال سنے تو اس نے طے کر لیا کہ حضرت سلیمان کی آواز پر لبیک کہنا ہی مناسب ہے، چنانچہ وہ ان کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا سلطنت شاہی اس دربار میں موجود ہو۔ ایک دیو پیکر جن نے کہا، آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے ہی میں یہ تخت لا سکتا ہوں۔ جن کا دعویٰ سن کر ایک انسان نے جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے یہ تخت میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اور سلیمان نے رخ پھیر کر دیکھا تو دربار میں ملکہ سبا کا تخت موجود تھا۔ تخت کے دربار میں آ چکنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی حیث میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی راہ پاتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں باریاب ہو گئیں اور جب دربار میں حاضر ہوئیں تو اس سے پوچھا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہی ہے۔ ملکہ سبا نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں، اور اب یہ تخت کا محیر العقول معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا تازہ مظاہرہ ہے اور ہماری اطاعت کے لیے مزید تازیانہ، اس لیے ہم پھر آپ سے فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسان انجینئروں سے ایک عالیشان محل تعمیر کروایا تھا جو آبگینوں کی چمک، کثر کی رفت
اور عجیب و غریب دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا. اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو صحن پڑتا تھا اس میں ایک بڑا حوض کھدوا کر اسے پانی سے لبریز کر دیا گیا تھا، اور پھر شفاف آبگینوں کی اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا گیا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یہ یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں شفاف پانی بہہ رہا ہے. ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ قصر شاہی میں ہی قیام کرے. ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا، اور یہ دیکھ کر پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو پنڈلیوں سے اوپر اٹھایا. تو حضرت سلیمان نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن جو ہے یہ چمکتے ہوئے آبگینوں سے بنایا گیا. شرم سے ملکہ کی آنکھیں نیچی ہو گئیں. اس کی فہم اور دانش مندی پر یہ ایک زبردست چوٹ تھی. اس کے لاشعور میں چھپی ہوئی نخوت اور بڑائی نے ندامت سے سر جھکا لیا. ملکہ نے ایک نادم اور شرمسار انسان کی طرح سلیمان علیہ السلام کے سامنے بارگاہ الہی میں اقرار کیا، اے پروردگار، آج تک ما سوا اللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، مگر اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدا پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے. اب یہ واقعہ سنا کر حضور مرشد کریم اس پہ تبصرہ دیکھیں کیا مختصر کرتے ہیں کہ ہزارہا مثالوں میں سے یہ چند مثالیں جو پیش کی گئی ہیں ان سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان کی طرح دوسری تمام مخلوق یعنی پرندے، چرندے، درندے، جنات اور حشرات الارض بھی عقل و شعور رکھتے ہیں. یعنی انسان کو برتری اور فضیلت عقل و شعور کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ واقعہ جو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے، قرآن میں بیان ہوا ہے، جس کو اللہ رب کریم ہماری عقل و فہم کو جگانے کے لیے ہمیں کچھ اپنی خاص صلاحیتوں یعنی انسان کی کچھ خصوصی صلاحیتوں کی طرف اس کو متوجہ کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر ایسی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں. اب یہ کلندر شعور میں اس میں یعنی کہ کلندر شعور کے حوالے سے جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک انسان جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا، علم الکتاب کہا اس بندے نے، تو علم الکتاب کی وجہ سے وہ تخت کو یمن سے یروشلم کیسے منتقل کرتا ہے، وہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. باقی یہ ساری باتیں صرف اسی ایک بات کی تمہید ہیں یا اس کی خاطر یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے. وہ بات کیا ہے کہ انسان کو اتنی سپیریورٹی حاصل ہے کہ وہ محض طرفۃ العین، قرآن کے اصل الفاظ ہیں طرفۃ العین، آنکھ کے ہلنے کے ساتھ چیزیں ہلا سکتے ہیں. آنکھ کو ہلانے سے طرفۃ العین، ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا پلک جھپکنے سے کم وقت میں. طرفۃ العین یعنی آنکھ طرف بدلے گی اور اس کے ساتھ تخت جو ہے وہ اپنی جگہ بدل لے گا. کیا مطلب ہوا؟ اصل کہانی یہ تھی کہ وہ بندہ جو سانچوں کا علم رکھتا تھا وہ اپنے انر سیلف میں اتنی گہرائی میں اترا ہوا تھا جہاں پہ یہ فلم جو ہے تخت کی فلم
ایک پروجیکٹر پہ چڑھی ہوئی ڈسپلے ہو رہی تھی. تو اس نے کیا کیا, اس نے تخت کو نہیں ہلایا, اس نے اس پروجیکٹر کا رخ بدل دیا. کتنا بدلا؟ جتنا آنکھ ادھر سے ادھر دیکھتی ہے. یعنی وہ جب اپنے انر میں نصب, اپنے انر میں اتر کر وہ پروجیکٹر تک پہنچ گیا جس سے چیزیں دنیا میں ڈسپلے ہو رہی ہیں. اس نے اس پروجیکٹر کو جس سمت میں وہ ڈسپلے کر رہا تھا, اس پروجیکٹر کو کتنا سا ہلایا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ اگر 1 سینٹی میٹر بھی ہلا ہوگا تو وہ 1500 میل کا, کیونکہ سکرین جو ہے وہ یمن میں سے ڈسپلے کر رہی تھی, اس کا رخ بدلنے سے اب وہ سکرین بن گئی یروشلم, تو نتیجہ وہ یروشلم میں ڈسپلے ہونا شروع ہو گیا. اب یہ اتنا بڑا راز انہوں نے اس میں بیان فرما دیا. اب یہ سارا بات بظاہر ایک ہدہد کی عقل مندی اور دانش مندی کے ذیل میں باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک ہدہد کی عقل و فراست کا اندازہ کریں کہ وہ اڑتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ عورت جو ہے یہ آفتاب پرستی کر رہی ہے اور اس کو بہت ساری باتیں نہیں پتا, اور وہ آ کے حضرت سلیمان کو اس کی بود و باش اور اس کے عقائد تک سے آگاہ کر رہے. غور کریں, ایک پرندے میں اتنی فراست, اتنی عقل و شعور, اور پھر حضرت سلیمان اسے کہتے ہیں ٹھہر جاؤ, ابھی پتہ چل جاتا ہے, تم یہ میرا خط لے جاؤ اور اس کے آگے اس کو دے دو, پھر دیکھو وہاں پہ رک کے دیکھو کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. وہ پرندہ خط چونچ میں پکڑ کر یروشلم سے یمن جاتا ہے, اور جب وہ آفتاب پرستی کے لیے جا رہی ہوتی اس کے سامنے راستے میں گراتا ہے تاکہ اس طرح کہ وہ دیکھ لے اور وہی اٹھائے, اور وہ اٹھا کے پڑھتی ہے اور حیران ہوتی ہے کہ اس کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے میرے نام میں, یہ تو میرے لیے خط ہے. اب چونکہ اگر کوئی کبوتر ہوتا تو کہتے بھئی کبوتر ٹرینڈ ہے, لیکن ہدہد جیسا پرندہ ظاہر ہے کہ وہ تو اس طرح کی باتیں ایک کیا کہتے ہیں خارق العادت بات ہے نا, تو وہ متوجہ ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا. اب اس میں سوچنے کی, سمجھنے کی جو باتیں ہیں کہ قرآن کے اس واقعے کی طرف قلندر شعور کے ساتھ آپ توجہ دے کر اس کو سمجھیں کہ کتاب کا علم سے کیا مراد ہے. وہ سانچوں کا علم ہے, جو سانچے قدرت نے, جن کا علم ہمارے اندر انسٹال کر دیا ہے, اور ہمیں یہ یعنی انسانوں کو, بنی نو انسان کو یہ شرف عطا کر دیا, یہ سعادت عطا کر دی کہ وہ اس علم سے استفادہ کریں. ہم صرف واقعات پڑھ کے خوش ہوتے ہیں. جی اینی کوشچن جی؟ ہیلو جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں نے کہا اتنے پیراگراف میں کوئی سوال؟ سر ماشاءاللہ آپ ایکسپلین ہی اتنا اچھا کرتے ہیں, کوئی مجھے ایسی نہیں رہتی. چلیں اللہ خوش رکھے جی. تو آگے پڑھیں پھر. ویسے سر ایک نا جی ایک ہے تھوڑا سا کوشچن سر. جی ارشاد. یہ سر یہ انا کا خول جو بولا جاتا ہے روحانیت میں لفظ, یہ کیا سر چیز ہے؟ یہ جو میں ہے نا, میں جی جی سر, جس کو آپ لفظ میں بولتے ہیں نا کہ میں کھا رہا ہوں, میں سن رہا ہوں, میں بول رہا ہوں, یہ جو میں ہے اسی کو انا کہا گیا. بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی سر. سر پھر اس کو کیوں کیا کہا جاتا ہے کہ اس کو توڑیں, اس کو میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی, دوبارہ سن لیجئے. میں نے حضور مرشد کریم سے یہی آپ والے مغالطے میں بھی تھا, تو میں نے مرشد کریم سے سوال کیا کہ حضور یہ میں کیسے ختم کروں؟
تو مرشد کریم نے بڑے حیرت سے کہا کہ میں کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو میں بڑا چکرا گیا. انہوں نے کہا بھی کھانا میں نے کھایا تو میں یہ تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ کھانا آپ نے کھایا. جو کام میں نے کیا وہ میں نے کیا. تو پھر وہ اگلا سمجھ گئے کہ بھئی ان سے زیادہ کس کو پتا کہ میری اصل الجھن کیا تھی. تو انہوں نے اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی انانیت نہیں ہونی چاہیے. اب غور کریں, انانیت نہیں ہونی چاہیے, کام تو سارے میں کر رہی ہے. اب یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت قیمتی بات ہے کہ اگر میں کام نہ کرے تو کون کام کرے گا؟ ظاہر ہے لوگ تو اپنا اپنا کام کریں گے نا, وہ میرا کام تھوڑی کریں گے, مجھے اپنے کام تو خود کرنے. لیکن اگر میں سمجھوں کہ میں ہی کر رہا ہوں تو یہ انانیت ہو گئی. انا کا ضرورت سے زیادہ شعور ہونا ہر چیز قدرت. اللہ رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تخسروا فی المیزان. ایک میزان رکھا گیا, ہر چیز کو ایک تناسب سے, ایک تناظر میں, ایک متوازن طریقے سے استعمال کرنا ہے. اگر میں سر پہ سوار ہو جائے تو وہ فرعون بنا دیتی ہے انا ربکم الاعلی, میں ہی تو ہوں جو تمہارا رب ہوں. لیکن اگر وہ جانتا ہو کہ میرے اندر یہ ساری صلاحیتیں اللہ کی عطا ہیں تو وہ موسیٰ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں الہ اہدیہ کا الہ رب کا, آؤ میں تمہیں تمہارے رب کی طرف ہدایت دے دوں. غور کریں, صرف اتنا سا فرق ہے نا کہ موسیٰ نے کیا کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, میں بھیجا ہوا ہوں اللہ کا رسول ہوں, یعنی اللہ نے مجھے بھیجا تمہارے پاس, تم اس کی سنو, تم اس کی مانو. اور فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا اوتار ہوں, تم میری مانو. بس اتنا سا فرق جو ہے, یہ میں کو, انا کو اگر انانیت میں گرفتار کر دے تو یہ غلط ہے. اگر آپ اس سے پورا کام لے رہے ہیں تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ آپ کے اندر اللہ کی عطا کردہ صلاحیتیں رکھی گئی ہیں. آپ کی انا کو, آپ کی میں کو, یہ ساری صفات اور صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا ہے. یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس پہ کس حد تک اسے استعمال کرتے ہیں. جی فرمائیے. سوری سر میں بیچ میں بول پڑا. کوئی بات نہیں, آپ بات کریں. جی اس کو جوڑ لیں سر اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یہ انا اور انانیت کو ختم کرنے کے لیے ہر چیز یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی. جی بالکل بالکل بالکل. انا کہتے ہیں میں کو. دیکھیں یہ بات صوفیاء کرام نے بڑی وضاحت سے فرمائی کہ اللہ کی ایک ذات ہے. یہ سارا چیپٹر ذات کے مطالعے سے شروع ہوا تھا, یاد ہے آپ کو؟ صفحہ نمبر 14 پہ ذات کا مطالعہ. تو یہ ذات کے مطالعے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ذات اپنا مطالعہ کرتی ہے تو اسے دو چیزوں سے پہلے تو باز آنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جسم کو ڈسکارڈ کر دے, دوسرے اپنے عقائد اور عقیدتوں کے جال سے نکلے. تیسری بات یہ کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ میرے اندر جو کچھ بھی ہے در و بست سب اللہ کی عطا ہے, اللہ کی عطا کے سوا کچھ نہیں ہے. اب اس بات کو یوں بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ میری ذات ہے. آپ کی ذات بھی اللہ کی تجلی کی ذات کا ایک نقطہ ہے. اللہ کی ذات کا نقطہ نہیں ہے, ہم اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ ہے. تجلی ذات کا ایک نقطہ ہونے کے ناطے ہم, اس کی مثال یاد ہوگا آپ کو, میں نے عرض کی تھی کہ سمندر میں سے آپ ایک گلاس پانی بھریں تو اس ایک گلاس پانی میں سمندر کی ساری پراپرٹی, ساری خصوصیات موجود ہیں یا نہیں, سوائے گہرائی اور وسعت کے. اسی طرح ہماری ذات کو اللہ کی صفات کا عکس یا تجلی حاصل ہے, سوائے لامتناہیت کے. ٹھیک ہے, لامحدودیت کے. ہم محدود ہیں, ہمیں یہ شعور
دیا جا رہا ہے. کلندر شعور یہی تو جانتا ہے کہ میں محدود ہوں، اللہ لامحدود ہے. میں لامحدود ہونے کے لیے نہیں، لامحدودیت کو سمجھنے میں اپنے آپ کو جتنا وسیع کر لوں گا میں اللہ کے اتنے قریب ہوتا جاؤں گا. یہ ہے لب لباب اس ساری گفتگو کا. یہ جو نہیں کی جگہ پہ اس کے جگہ پہ وہ حضرت سلیمان مطلب کوئی اور چیز بھی اس کے محل سے منگوا سکتے تھے، اس میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ صرف تخت ہی منگوایا گیا؟ شاباش، یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس پہ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار تخت کا تذکرہ کر رہے ہیں. ہدہد نے بھی تخت ہی کا تذکرہ کیا. ہدہد نے بھی تخت کا خاص طور پہ مینشن کیا، اور پھر حضرت سلیمان نے وہ تخت بلا کر منگوانا اپنی جگہ ایک محیر العقول بات ہے، لیکن اس کے بعد اس کی حیت میں تبدیلی کی، اس کو چینج کروایا، اور پھر ملکہ سے سوال کیا کیا یہ تمہارا تخت ہے تمہارا؟ اس نے آگے سے کیا کہا کہ لگتا تو وہی ہے. غور کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس تخت میں کوئی ایسی بات تھی جو کیا کہیں گے کہ ان نیچرل تھی، جو کہ نیچر کے ساتھ سنکرونائز نہیں کرتی تھی. تو کیا کیا؟ اسی لیے تو اس نے کہا کہ وہ ظالم اور سرکش لوگ ہیں، خدا پرستی نہیں ہے ان میں، یعنی نیچر کے ساتھ سنکرونائز نہیں ہے. نتیجہ کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ اللہ اسے ٹھیک کرے. انہوں نے کر دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے ٹھیک کرنے کے لیے اب ملکہ کو یہ جتا دیا کہ میں تمہارے تخت کو بلا کے اس کے اوپر جو تم نے ناک کا سر بنایا ہوا ہے یا جو بھی سورج چاند بنایا ہوا ہے وہ میں نے ہٹا دیا. یہی کیا ہوگا نا. تو اس کو جھٹکا دے دیا کہ یہ چیزیں نیچرل نہیں ہیں، دس از ان نیچرل. تو اس نے اس کو ریموو کر کے اس کو دعوت فکر دے دی ہیں کہ نیچر کے ساتھ سنکرونائز کرو. تم کہاں بے وقوف بنی ہوئی ہو. وہ ملکہ جو ہے وہ تمام تر ذہانت کے باوجود، غور کریں، شرمسار اور نادم کھڑی ہے، کیونکہ اس کے حواس نے اس کا ساتھ نہیں دیا. اسے یہی تو جتایا کہ پانی نہیں بہ رہا، یعنی تمہارے حواس الوژن کا شکار ہے. دیکھیں نا، وہ الوژنڈ تھی تو کچھ غلط چیزوں کو بلیو کیے بیٹھی تھی. ٹھیک ہے، جب اس کے شعور پہ چوٹ پڑی، ہدہد کا خط لانا، پھر اس کو بادشاہ حضرت سلیمان کی جاہ و حشمت کا حال پتہ چلنا، پھر وہ تخت وہاں سے اس کے آنے سے، وہ تو تخت وہاں چھوڑ کے ادھر کو روانہ ہوئی ہے، تو وہ تخت آگے اسے ملے، تو اس کے شعور پہ کیسی چوٹیں پڑ رہی ہیں شعور پہ. اس کے بعد یہ رہی سی کسر وہ محل کے اب گینوں والا سین دکھا کے کر دی کہ کیوں بھائی کیا کہتی ہے تمہاری عقل ہے؟ تمہارے حواس ہی نہیں کام کرتے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ رب کریم نے یہ باتیں قرآن میں بیان کی ہیں نا، تو ہم نے کبھی غور کیا؟ اب ہمیں کلندر شعور نے اس طرف متوجہ کیا. اب حضور مرشد کریم نے دیکھا، بظاہر بات ہو رہی ہے ہدہد کی دانش مندی کی، ہدہد کے عقل و شعور کی، لیکن اس کے ذیل میں انسانوں کے بے شعور ہونے کی، اور دوسری طرف ایک انسان کے اس قدر باشعور ہونے کی کہ وہ تخت کو ہلا سکتا ہے اپنی آنکھوں کی نظر کی طاقت سے، یا آنکھوں کے ہلانے سے چیزیں ہلتی ہیں. اس کے کہتے ہیں نا آنکھوں کے اشاروں پہ چلتی ہیں چیزیں. یہ طرفۃ العین وہاں قرآن میں اصل، آپ جب یہ سورت پڑھیں گے نا
تو وہاں جو وہ بندے نے لفظ استعمال کیا ہے کہ میں یہ تخت لا سکتا ہوں طرفۃ العین میں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے ترجمے میں پلک جھپکنا کر کے تو وہ سارا سین ہی غائب کر دیا کہ آنکھوں کے اشارے سے چیزیں ہلتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں چیزیں نظر جمی ہوئی ہے ان پہ. کہاں؟ اندر کے زون میں. کہاں؟ جہاں وہ پروجیکٹر سے ریلے ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟